السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسر ملوک۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے، اور اللہ جل جلالہ آپ کی ساری شرعی حاجات اور جائز خواہشات کو اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی فتنوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے، ہر قسم کی جو شرور ہیں ان سے اللہ جل جلالہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی صرف اور صرف دین میں رکھی ہے۔ جو انسان دین پر چلے گا اللہ اس کو ضرور کامیاب کرے گا، اور جو دین سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارے گا اللہ اس کو ضرور ناکام کرے گا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم اللہ سے مانگے بھی کہ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اور اپنی فرما برداری والی زندگی ہمیں نصیب فرما، اپنی نافرمانی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو اللہ جل جلالہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور بضرور ہدایت عطا فرماتے، اور جو اللہ سے پاک بازی مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور پاک باز بنا دیتے، اور جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ اس کو غنی فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ رات کو سوتے وقت ہم اللہ سے مانگے اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہر نماز کے بعد فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم اپنا معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم سب کو یہ چار چیزیں عطا فرما دیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو سیکھوں گا اور اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں۔ تو میرے بھائیو، آج ہماری حدیث ہے فضائل رمضان میں سے 7ویں حدیث۔ تو چلیں حدیث شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فائدہ کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں، اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے آخر کے چھٹے حصہ کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے آخر کا حصہ مثلاً اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح تک ہوں تو آخر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرط یہ کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں شک ہونے لگے۔ سحر کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جمعات میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت، اور ہر وہ کام جس جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسری سحری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو، اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں
کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعدد روایات میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزہ داروں کو اس ہم خرمہ و ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادات میں ضعف محسوس ہونے لگے اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ بدن کے دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھہارا ہو یا ایک گھونٹ پانی، نیز مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہیں: اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے نیز عبادات پر قوت، عبادات میں دلبستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مدافعت، اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے، سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کو سحور کے مسئلہ میں کلام ہے کہ وہ مقصد خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو توڑنا ہے، اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکلیہ فوت ہو جائے، یہ تو بہتر نہیں۔ اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندہ کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصلہ کن بات بھی یہی ہے کہ اصل سحور و افطار میں تقلیل کمی کرنا ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً طلباء کی جماعت کہ ان کے لیے تقلیل طعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مضرت کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کریں کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذاکرین کی جماعت اعلیٰ ہذا دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ضعف اور کسل سستی پیدا نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے۔ شرح اقناع میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کرے، اس لیے کہ افطار و سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے، آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بھی بہت سے مشائخ سے اس بات میں شدت منقول۔ شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا ہے کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ، البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی اتنا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزہ کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور بھی سلف کے اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تادیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو۔
میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو احادیث پر اور بزرگوں کے اقوال پر اور بزرگوں کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام اور جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں ان سب کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیو، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ کومنٹ سیکشن میں ایک جملہ لکھیں گے تو اس سے میرا دل بنا رہے گا اور میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہو تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اس غلطی کو سدھار سکوں، اور اللہ سے دعا بھی کریں میرے لیے کہ اے اللہ مجھے ہدایت اور استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ سارے مسلمانوں کو ہدایت اور استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو گمراہی سے بچائے، اور اللہ جل جلالہ ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر ایک انسان ہے پوری زندگی عبادات کرتا رہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو وہ ناکام ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ عبادات بھی کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی گزارنا، اور اللہ سے مانگتے رہنا کہ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر فرما۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اور اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، سارے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کرنا، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بن۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ جزاک اللہ۔